توحید اپنا ایک نعرہ ہے، قرآن بس اپنا سہارا ہے، سنت ہے اپنی پکار، حدیث نبی اپنی گفتار۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پریشان کن اور فکر انگیز بھی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر اہل اسلام کی، مسلمانوں کی آبادی ہو، اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اسلام کے متعلق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق کوئی بات کر سکے، تو پھر اس وطن اور اس ملک کے رہنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی کر کون رہا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گفتگو سے آپ نے قطعاً یہ قیاس یا یہ اندازہ نہیں لگانا اور نہ ہی اس کی کوشش کرنا کہ شاید میں کسی پارٹی کی فیور میں بات کروں گا۔ منبر اور محراب کا تقاضا یہ ہے کہ حق بات جو بھی کرے اس کی تائید کرو اور غلط بات جو بھی کرے اس کی تردید کرو، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو، آپ کی پارٹی کا ہو، آپ کے قبیلے کا ہو یا کوئی ہو۔ کچھ عرصہ سے ہمارے ملک پاکستان میں برائیوں کے، عصمت دری کے اندوہناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لوگ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی عزت کے حوالے سے۔ یہ باتیں خیر ساری آپ کے سامنے ہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب نے 2 بار یہ بیان دے دیا ہے اور اللہ انہیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان واقعات کا ایک سبب
فحاشی بھی ہے۔ ان واقعات کا ایک سبب عورت کا لباس بھی ہے۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں عورت کو پردے کی اور لباس کی خصوصی تعلیمات عطا فرمائیں۔ اب اس بیچارے نے اتنی بات کرنی تھی، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد سوائے چند مذہبی طبقات کے جس بندے کے پاس جو فورم تھا اس نے وہیں سے وزیر اعظم صاحب کو غلاظات بکنا شروع کر دی۔ کوئی کہتا ہے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے عورتوں کی توہین کر دی ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے عورتوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا ہے، کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ آپ لباس پہ بات کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ وہ بھی تو کہہ سکتا ہے میری زبان میری مرضی۔ جب آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو اس کی زبان اور اس کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کی زبان پہ اپنی مرضی چلاتے ہو اور اپنے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک پاکستان میں اصحاب رسول کا تمسخر اڑایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کو تار تار کیا جائے، جب آپ کے ملک میں کوئی قادیانی، کوئی غیر مسلم سازشیں کرنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر ہمارا میڈیا کبھی بھی کوئی پروگرام نہیں کرتا، اس پہ کوئی پروگرام نہیں، الا قلیل۔ لیکن جب کوئی بندہ یہاں پر اسلام کی بات کر دے، پیغمبر کے دین کی بات کر دے، شاعر اسلامی کی بات کر دے، حیا کی بات کر دے، داڑھی کی بات کر دے، پردے کی بات کر دے، تو شاید کوئی ایسا ٹی وی چینل ہو جو پیچھے رہا ہو، ورنہ ہر کسی نے مذمت کی ہے۔ سنی ہے کہ نہیں آپ نے؟ ہر کسی نے کی ہے، حتیٰ کہ آپ کے ملک کے نامور صحافی جنہیں بڑا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے کرتے، شاید وہ قبروں تک پہنچنے والے ہیں، اور کئی بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اپنے کالمز وغیرہ میں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ جی بہت بڑا رسول اللہ کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے۔ جب پردے کی بات آئی ہے تو انہوں نے بھی آپ کے وزیر اعظم صاحب کی مذمت کی ہے۔ اور پتہ ہے کس حد تک کی ہے؟ اس حد تک کی ہے کہ وزیر اعظم کو رگڑا لگاتے لگاتے انہوں نے ہماری ایک اسلامی تنظیم کو بھی لگا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے اوپر کچھ لکھنا چاہتے تھے، انٹرویو لینے کے لیے گئے قاضی حسین احمد صاحب کا رحمہ اللہ تعالی، تو کہتے ہیں وہاں پر نا ایک مولوی صاحب نمودار ہوئے اور انہوں نے ہمیں رگڑا لگانا شروع کر دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں شرم نہیں آئی، تم کیسے آ گئے ادھر؟ ہم نے کہا حضرت جی ہو کیا گیا؟ کہنے لگے دیکھا نہیں آپ نے برہنہ بازوں والی عورت وہ اپنے ساتھ آپ لے آئے ہیں، اور ایک اسلامی جماعت کے دفتر میں ایک اسلامی لیڈر کا آپ انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ایسے آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو آپ کا وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ عورت 2 دن سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، آپ نے آج پہلی نظر میں اس کے بازو دیکھ لیے۔ یہ وہ لکھتا ہے اور اس طریقے سے بڑے خفیہ انداز سے زہر اگلتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک پوائنٹ اور یہ ایک بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ دور حاضر کا لبرل کہتا ہے، دور حاضر کا بے دین کہتا ہے، دور حاضر کا مغرب زدہ آپ کا صحافی کہتا ہے، دور حاضر کا یہودی اور عیسائی کا ایجنٹ کہتا ہے جناب
آپ پردے کی بات کرتے ہو، یہ عورتیں ہمارے ساتھ اٹھتی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہمارے ساتھ کھاتی ہیں، ہمارے ساتھ چلتی ہیں، ہمارے ساتھ ٹور کرتی ہیں، ہمارے ساتھ سفر کرتی ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کرتی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں تو کبھی ایسے خیالات نہیں ابھرے، آپ کیسے کہتے ہو کہ پردہ ہونا چاہیے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا، آج مذہب کی دین کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا گراؤنڈ کی باتیں بھی کر لیں۔ اس ملک پاکستان کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ عورتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، کبھی ہمارے دل و دماغ میں تو ایسے خیال نہیں آئے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اسی ملک میں ایک جج کی نازیبا ویڈیو، بلکہ یہ نیب کے چیئرمین کی، پچھلے دنوں چلی کہ نہیں چلی؟ اتنی عفت اور پاک دامنی تمہارے اندر ہے تو یہ ویڈیو بنانے والے کوئی بھوت تھے جن کی تھی؟ حضرات گرامی، پچھلے دنوں ایک پارٹی کے 2 MNA، ایک مرد اور ایک عورت، ان کا معاملہ سامنے آیا، زد و کوب بھی ایک ہوا، مارا بھی گیا ایک۔ یہ وہی تھے نا کہ جن کو کچھ نہیں ہوتا عورت ساتھ ہوتی ہے تو۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک آپ کے پارلیمنٹ اور آپ کے جناب اعلیٰ معزز ایوان کا نمائندہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ایک عورت کو بڑے بیہودہ اشعار سنا رہا ہے۔ یہ بھی وہی شخص ہے جو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اس طرح کے اور سینکڑوں واقعات ہیں اسی سیاست اور اسی صحافت سے وابستہ، کہ جہاں پر شادی شدہ عورتوں نے اپنے موجودہ شوہروں سے خلع لیے، طلاقیں لی، کیوں؟ اگلے آشنا سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے یاد رکھیں، اسلام سب سے بڑا محافظ ہے آپ کی عزت کا، آپ کی آبرو کا، آپ کی بہن کا، آپ کی بیٹی کا، آپ کی ماں کا اور آپ کی بیوی کا۔ اس سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ اور مغرب کی باتوں میں آ کر خدارا ملک پاکستان کا نمک کھا کر ملک پاکستان کی مٹی سے غداری نہ کیجئے اور مغرب کی بولی نہ بولیے یہاں بیٹھ کر۔ مانا کہ تمہارے پاس چینل ہے اور جو تمہارے منہ میں آئے تم بک دیتے ہو، اور لوگ تمہارے پروپیگنڈے کا بعض عناصر شکار بھی ہو جاتے ہیں جو دین اسلام سے دور ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کائنات کی مقدس ترین ہستیاں کون تھی؟ میرے پیغمبر کی صحابیات تھیں اور نبی کے صحابی تھے۔ ان سے مقدس کون ہو سکتا ہے؟ ان سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ خالق ارض و سما نے جب وہاں پر اپنے احکام اور قوانین پردے کے متعلقہ بیان کیے تو میرے رب نے فرمایا، اے میرے نبی اپنی جماعت کو کہہ دیجئے، اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے میرے پیغمبر کی بیویوں سے جو کہ تمہاری مائیں ہیں ان سے تم نے کسی چیز کا سوال کرنا ہو، کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہو، یا پیغمبر تمہیں بھیجیں گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے، تم نے کوئی ساز و سامان لینا ہو، تو پردے کی اوٹ سے سوال کرنا ہے۔ یہ کن کو حکم ہے؟ محمد کے صحابہ کو حکم ہے۔ اور کن کے لیے حکم ہے؟ میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ مجھے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سوچ ریبلر اور بے دین طبقے کی سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں دیکھنا، اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا، مجھے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ نہیں دیکھنا، میں نے نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے، قرآن کے ضابطے کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ چلنا ہے، وہی امت کو بتلانا ہے، وہی لوگوں کو بتانا ہے۔ ایسی باتیں جو ثابت ہیں، جن میں شک کی کوئی نہیں ہے، جو قرآن سے جو حدیث سے ثابت ہیں، ایک طبقہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ان باتوں کی تردید کر رہا ہے، ان کو رد کر رہا ہے۔
یہی وہ فتنہ ہے الہاد کا اور بے دینی کا جس کا اس وقت ملک پاکستان کو سامنا ہے، اور یہ فتنہ اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے کہ اس فتنے کے خلاف کسی عالم کا، کسی خطیب کا، کسی مولوی کا، کسی مفتی کا، کسی علامہ کا بولنا تو دور کی بات ہے، آپ کا وزیر اعظم بھی نہیں بول سکتا۔ یہ طبقہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے آپ کے ملک میں کہ ایک وزیر اعظم کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پہلے ان سے پوچھے کہ میں یہ بیان دے لوں کہ نہ دے لوں، میں پردے کی بات کر لوں کہ نہ کروں، حیا کی بات، شرم کی بات، عفت اور پاک دامنی کی بات کروں کہ نہ کروں۔ حضرات گرامی، یہ جتنے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس وقت برائی اور بے حیائی کے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر فحاشی کا فروغ ہے۔ فحاشی پر پابندی نہیں، بے حیائی پر پابندی نہیں، بے پردگی پر پابندی نہیں، مرد و زن کے اختلاط پر پابندی نہیں ہے، تو یہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اب ایک آپ کے ملک کا بڑا ہی دانشور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو 4 اور 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں ان کے اوپر کون سا پردہ لازم تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ مذاق ہی اڑایا جا رہا ہے نا اسلام کا، لیکن میری گزارش ہے کہ جس عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا لازم نہیں ہے کہ یہ اسی سے منہ کالا کرے گا۔ بے پردگی کی بنا پر اس انسان کے اندر پیدا ہونے والی حیوانیت، اس کو جہاں بھی موقع ملے یہ وہاں ہی ذلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ اس قدر شیطان اس کے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ جب ان چیزوں کی طرف اس انسان کو راغب کیا جاتا ہے، سامنے آتی ہیں، اس لیے اللہ خالق ارض و سما نے فحاشی، بے حیائی، بے پردگی، اس کے سد باب کے لیے خالق کائنات نے ہمیں وہ نظام دیا ہے کہ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ عورت جو رونق محفل تھی، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جب آمنہ کے لال تشریف لائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی صورت میں حق وراثت بھی دیا اور چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی صورت میں عزت بھی عطا کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فحاشی کے سد باب کے لیے ہر وہ راستہ بند کر دیا جو عورت کی نمائش کا راستہ تھا۔ یہی میری بات آج آپ نے سمجھنی ہے کہ میرے پیغمبر نے، میرے دین نے، میرے اسلام نے، میرے قرآن نے فحاشی کو روکنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے، بے حیائی کو روکنے کے لیے، عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر وہ راستہ بند کر دیا ہے جو راستہ فحاشی کی طرف لے کے جاتا تھا، جو راستہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا تھا، بند کر دیا خالق ارض و سما نے۔ اب قرآن کریم کی اس حوالے سے پہلی نصیحت سنیے۔ قرآن نے، میرے پیغمبر کے فرمان نے، میرے دین اسلام نے سب سے پہلے عورت کے لیے اظہار زینت کے ضابطے مقرر کر دیے۔ اظہار زینت کے ضابطے مقرر کر دیے۔ اظہار زینت کا کیا مطلب ہے؟ عورت کا اپنی زینت کا اظہار کرنا۔ اب زینت کی بھی 2 قسمیں عورت کی، ایک وہ مخصوص اعضاء ہیں اور دوسرا چہرہ وغیرہ ہے۔ دونوں قسم کی زینت اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کی زینت کے قاعدے اور کلیے بیان کر دیے ہیں۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو کہیں کہ اپنی نظریں بند رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نظریں بند رکھیں۔ جس عورت نے مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانی ہو وہ اس آیت پہ عمل کیسے کر سکے گی؟ جس نے مرد کے سامنے بیٹھ کر اس کے انٹرویو بھی کرنے ہوں، اس کے حالات بھی پوچھنے ہوں، اس کی گھریلو اور بیرونی زندگی کے بھی سوالات کرنے ہوں، جس نے اس کے ساتھ مخلوط ٹور بھی کرنے ہوں،
وہ اس پہ کیسے عمل کرے گی؟ اللہ مالک کائنات نے برائی، بے حیائی اور فحاشی کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے آرڈر کیا جاری کیا؟ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے پیغمبر مومنہ عورتوں کو کہیں کہ اپنی نظریں بند رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، نظریں جھکائیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مومن عورتوں کو کہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جہاں وہ مجبور ہوں، جسے وہ چھپا نہ سکیں۔ اس کے متعلق مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ عورت کے جسم کا وہ ابھار جس کو عورت چھپانے پر قادر نہیں ہے، وہ اس سے مراد ہے کہ وہاں پر وہ گناہگار نہیں ہے اگر جسم کا ابھرا ہوا کوئی حصہ نمایاں ہو جاتا ہے تو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں۔ میری بات پہ توجہ بھی کرنی ہے آپ نے، اور میں نے آپ سے آج سوال بھی کرنے اور آپ نے جواب بھی دینے، انشاءاللہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زینت سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، زینت ظاہر نہ کریں۔ کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی سمجھا ہی ہوگا نا، آج تک کئی سال ہو گئے ماشاءاللہ دین سنتے سناتے۔ عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، زینت سے کیا مراد ہے؟ کیا معنی ہے زینت کا؟ بولو شابش۔ چہرہ، چہرہ مراد ہے یا ہاتھ مراد ہے یا جسم باقی مراد ہے؟ چہرہ مراد ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس سے مراد چہرہ ہی ہے یا باقی حصے ہیں جسم کے؟ چہرہ ہے صرف، سارا جسم کے وہ ظاہر نہ کریں۔ چلے پھر اب ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ قائم رہنا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں۔ یہ معنی، یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو آپ کی طرف سے جواب آیا ہے پہلے وہی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا کیا معنی کریں گے کہ وہ اپنے جسم کو ظاہر نہ کریں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی شوہر کے سامنے جسم ظاہر کر سکتی ہے۔ او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ تو کیا معنی جسم مراد ہے؟ اور پھر دسو ڈاکٹر صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے اور لے لینا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے اچھی بات ہے کہ یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے، تاکہ وہ ترجمہ جو کہ آپ کو ٹی وی کے ذریعے، جو کہ نام نہاد سکالر آپ کو بتاتے ہیں، جو کہ غامدی جیسے دین کے دشمن آپ کو بتاتے ہیں، جو کہ آپ نے مختلف قسم کے بلال کتب جیسے بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ بات کلیئر ہوتی جائے۔ یہ وہیں سے آیا ہے ترجمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ زینت سے مراد کیا ہے؟ زینت سے مراد جسم ہے۔ جسم مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنا جسم نمایاں نہیں کر سکتی۔ وہ ترجمہ جو غلط کیا جاتا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ نمایاں نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے، سوائے اپنے باپ کے، سوائے اپنے بھائی کے، سوائے اپنے بھتیجے کے، سوائے اپنے بھانجے کے یا عورتوں کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جسم باپ کو دکھا سکتی ہے، بھائی کو دکھا سکتی ہے، بھتیجے کو دکھا سکتی ہے، بھانجے کو دکھا سکتی ہے، نہیں دکھا سکتی۔ جب نہیں دکھا سکتی تو زینت کا معنی پھر کیا کریں گے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کیا معنی ہوگا؟ بولو تو صحیح، چہرہ ہوگا۔ ساری زندگی نہ آپ نے مولویوں کے کہنے پہ سبحان اللہ ہی کہی ہے، میرا خیال میں اور کوئی قدم اگے نہیں جے ودے تسی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ بولے شاباش، کیا معنی ہے اس کا؟ اگر یہ مسئلہ میں نے آج آپ کو سمجھا لیا نا، سمجھے میں نے لبرل ازم کے تقریباً 50% لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا پھر آپ نے سمجھانا بھی ہے آگے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنے چہرے کو۔ یہ چہرے والا ترجمہ آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ظاہر کریں وہ اپنے چہرے کو،
इल्ला लिबउलतिहिन्ना, सवाए अपने शौहरों के या अपने बाप के या आबाई बउलतिहिन्ना अपने ससुर के, औ अबनाइहिन्ना या अपने बेटे, या अबनाई बउलतिहिन्ना अपने सौतीले बेटे, औ इखवानिहिन्ना या भाई, औ बनी अखवानिहिन्ना या भतीजे, औ बनी अखवातिहिन्ना या भांजे। क्या मतलब है? कुरान कहता है कि औरत अपना चेहरा जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन किसको दिखा सकती है चेहरा? शौहर देख सकता है, बाप देख सकता है, ससुर देख सकता है, बेटा देख सकता है, सौतीला बेटा देख सकता है, भांजा देख सकता है, भतीजा देख सकता है। क्या ये देख सकते हैं? तो बाकी आप तो कहते हो चेहरे का पर्दा है ही नहीं। कुरान कहता है ये देख सकते हैं। अगर चेहरे का पर्दा नहीं है तो फिर इनको नामिनेट करके मुतय्यन करके इजाजत देने की जरूरत क्या थी? जब सारे ही देख सकते हैं तो भांजे का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जब सारे ही देख सकते हैं तो भतीजे का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जब सारे ही देख सकते हैं तो बाप का नाम लेने की क्या जरूरत थी? इससे साबित होता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन ये कहते हैं कि औरत का चेहरा वही देख सकता है जो उसका ज़ू महरम है, जो उसका ज़ू महरम नहीं है वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। कुरान करीम की ये आयत मुबारका। इसी तरह अल्लाह मालिक के कायनात ने, कायनात की मुकद्दस तरीन हस्तियां, दूसरी दलील पे गौर करना है कि वो चेहरा नहीं देख सकता कोई। कुरान करीम ने मुकद्दस तरीन हस्तियां मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात क्या फरमाया? फरमाया कि जब तुम सवाल करो तो पर्दे की ओट से सवाल करो। मुझे यह बतलाइए, जब साइल के दरमियान और जिससे सवाल किया जा रहा है उसके दरमियान में होगा पर्दा, तो पर्दा किस चीज को छुपाएगा? चेहरे को ही छुपाएगा ना। जिस्म को तो लिबास ने छुपाया हुआ है। जिस्म को तो छुपा लिया कमीज ने, जिस्म को छुपा लिया शलवार ने, जिस्म को छुपा लिया बाकी लिबास ने। ये कौन सा मुकाम है जिसको पर्दा छुपाएगा? दरमियान में पर्दा होना चाहिए। ये जिस मुकाम को छुपाना है पर्दे ने, वो मुकाम औरत का चेहरा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा, ये जो तुम्हारी माएँ हैं ना, पैगंबर की बीवियां, ये एजाजी माएँ हैं, ये खून वाली माएँ नहीं है। इसलिए इनसे भी पर्दा करना है, इनसे भी। और कायनात की मुकद्दस तरीन हस्तियों से पर्दा करना है, कायनात के मुकद्दस तरीन लोगों ने करना है। अल्लाह क्यों? फरमाया ज़ालिका अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये जो कानून है ये तुम्हारे दिलों को भी पाकीज़ा रखेगा। मेरे पैगंबर की बीवियों के दिलों के लिए भी ये जरिया पाकीज़गी है। इसमें पाकीज़गी है, इसमें पाकीज़गी है। यहां यह सवाल नहीं है कि किसको कुछ होता है और किसको कुछ नहीं होता। ये जो निज़ाम है पर्दे का, ये किसके लिए है? पाकीज़गी के लिए है, तहारत के लिए। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पाकीज़ा है, इसलिए अल्लाह खालिक के कायनात ने निज़ाम वो दिया जो मेरे पैगंबर की बंदियों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की औरतों और उम्मत के मर्दों के लिए पाकीज़गी का पर मबनी हो, और वो पर्दा है। हज़रात गिरामी, तीसरे नंबर पर अल्लाह मालिक के कायनात ने फहाशी की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए, और उन रास्तों में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को फितना करार दिया है। औरत की जात को फितना नहीं। क्या मतलब है? इसकी आवाज में फितना है, इसकी चाल में फितना है, इसके अंदाज में फितना है। इसलिए ये तमाम अंदाज मर्द की नजर से ओझल रहने चाहिए, अजनबी की नजर से, गैर महरम की नजर से ओझल रहने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो औरतों के सिवा। तो क्या मतलब है? औरत जात फितना नहीं, यानी उसकी हरकत सकनात मर्द के लिए आजमाइश का जरिया बन सकती हैं। ये मेरी बात को कोई गलत रंग ना दे दें,
بات کو پھر سمجھ لیں، ذات کو فتنہ قرار نہیں دیا، اور نہ ہی میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی توہین کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میری بھی بہنیں ہیں، میں بھی ماں سے پیدا ہوا ہوں، میری بھی بیٹی ہے، میں کسی ماں بہن بیٹی کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کی آواز اور انداز کو فتنہ قرار دیے۔ اس لیے آواز اور انداز عورت کا وہ اجنبی مرد سے خفیہ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو آواز کی بھی ایک حدود اور قیود میرے پروردگار عالم نے متعین فرمائی ہیں کہ ان میں تمہاری آواز رہنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے امہات المؤمنین کو مخاطب کیا، فرمایا اے میرے پیغمبر کی بیویو، جی میرے پروردگار، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہارا بڑا مقام، بڑا مرتبہ رکھا ہے، اور شریعت کے احکام جو عام عورتوں کے لیے ہیں تمہارے لیے بھی ہیں، لیکن فرق ہے وہ عمل کریں گی ان کا ثواب سنگل ہوگا، تم عمل کرو گی تمہارا ثواب ڈبل ہوگا۔ لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب تم نے تقوی اختیار کر لیا ہے تو اگلا ضابطہ اختیار کرو، کیا؟ فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں کسی بھی اجنبی سے گفتگو نہیں کرنی، نرم لہجے میں، نرم انداز میں، نرم آواز میں کسی سے گفتگو، لچھے دار گفتگو کسی سے نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں، عورت کے دل کے اندر تقوی بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، پرہیزگاری بھی ہوگی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی، 100% بات درست ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ بندہ جو اس کی گفتگو سن رہا ہو ممکن ہے اس کے دل میں خرابی ہو، اس کے دل میں کوئی چکر ہو، اس کے دل میں بیماری ہو، اور جب اس کے دل میں بیماری ہوگی تو یہ لازم نہیں ہے کہ جس عورت سے وہ گفتگو کر رہا ہو اس بیماری کا شکار وہی عورت ہو، بنت حوا آدم کی کوئی اور بیٹی بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ مالک کائنات نے یہاں ضابطہ دے دیا ہے کہ عورت ایسے انداز اگر گفتگو کرنی بھی پڑتی ہے مرد کے ساتھ، دینی مسئلے میں، دنیاوی ضرورت میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سننے والے کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو، وہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عورت کی آواز کو بھی اللہ مالک کائنات نے ایک قانون اور ایک ضابطے کا پابند کر دیا ہے۔ اور میرے واجب الاحترام ساتھیوں، جب اس سے یہ سمجھ آیا کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے، تو آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں آگے سے جواب موصول نہیں ہو رہا، جواب آپ کو موصول نہیں ہو رہا، یہ بتانے کے لیے بھی کمپیوٹر میں آواز جو لگائی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے۔ یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ مرد نہیں بتا سکتا تھا، مرد نہیں بتا سکتا تھا کہ جواب موصول نہیں ہو رہا۔ آپ نے خبریں سننی ہے، خبر ہی سننی ہے نا، اس خبر کو بیان کرنے کے لیے ٹی وی چینل پہ عورت کیوں بیٹھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا جی، آپ نے شاپنگ ہی کرنی ہے نا، بل دینے کے لیے دکان کے اوپر مارکیٹ میں عورت کیوں بیٹھی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے، اب تو سسٹم ختم ہو گیا، پی سی او کا دور اور زمانہ تھا، عورت کیوں بیٹھی ہے؟ گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ کو جناب خوراک مہیا کرنے کے لیے عورت کیوں ہے؟ کو بات سمجھ آ رہے ہیں؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، سمجھتے جائیں، پھر میں آپ کا مزاج بتاتا ہوں کہ کیوں بیٹھی ہے۔ حضرات گرامی، مالک نے یہ سمجھا، کمپنی والے نے یہ سمجھا، بس والے نے یہ سمجھا، دکان والے نے یہ سمجھا، موبائل کمپنی والے نے یہ سمجھا کہ جب میں عورت کو بٹھاؤں گا تو گاہک زیادہ آئیں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے، کوئی اور ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے
تو نے عورت کو عزت دی ہے یا عورت کو مارکیٹ بنایا ہے؟ یہ عورت کو عزت دے رہا ہے کہ عورت کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہا ہے؟ اور عورت سمجھی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، وہ کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے۔ تو نے کیا سمجھا کہ تیری عزت ہو رہی ہے؟ نہیں، تجھے ایک مشہوری بنا لیا گیا ہے، تجھے ایک کمرشل بنا لیا گیا ہے، تجھے سامان بیچنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو تجھے سمجھاتا رہا تو اس کو شدت پسند کہتی رہی، مولوی کہتی رہی، اسے دقیانوس کہتی رہی، پرانی سوچ اور پرانی افکار کا حامل کہتی رہی۔ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو مسجد سے آواز اٹھ رہی ہے یہ تیری خیر خواہی کی آواز ہے، اور وہ جو دوسرا تجھے 8-10 ہزار دے کے جناب پورا مہینہ استعمال کرتا ہے اپنے معاملات میں، وہ تیرے ذریعے مارکیٹنگ کر رہا ہے، تجھے عزت نہیں دے رہا، بکاؤ مال بنایا ہوا ہے تجھے۔ اور آپ کی بات بھی کرتا جاؤں، جس بندے نے یہ سمجھا کہ میرا یہ گاہک عورت کی وجہ سے زیادہ آئے گا، اس کا مطلب ہے اس نے گاہک کا مزاج کیا سمجھا ہے۔ اب میں لفظ تو نہیں بولتا، لفظ اچھا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے گاہک کے مزاج کو کیا سمجھا؟ اس کا مطلب ہے من حیث القوم، پوری قوم ہم سارے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہر مارکیٹ والا سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب دکان پہ تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، چودھری صاحب تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، شیخ صاحب تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، بابا جی میری دکان سے سامان لینے تب آئیں گے جب میں عورت کو بٹھاؤں گا۔ اگر سامنے کوئی کھڑپینچ، کوئی بابا، کوئی مرد، کوئی لڑکا بیٹھا ہوا، ممکن ہے یہ نہ آئے۔ حضرات گرامی، جب پوری قوم کی آپ نے سوچ یہ بنا دی ہے تو فحاشی، عریانی، ریپ اور جناب زنا اور بدکاریاں نہ ہوں گی تو ہوگا کیا؟ ماحول کیا بنا دیے ہم نے، سوچ کیا بنا دیے ہم نے۔ حضرات گرامی، اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے عورت کی آواز کو بھی فتنہ قرار دی ہے، اور آواز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکالنے کی اجازت دی ہے تو ایک مخصوص پیمانے اور مخصوص انداز اس کا بیان کی ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح عورت کا گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے، عورت کا گھر کی دہلیز سے باہر نکلنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد، اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی عورت کے لیے حلال اور جائز قرار نہیں دیتا جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہو، کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا۔ نبی کو تو شاید آپ جانتے پہچانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو، اس سے پہلے پیغمبر اور نبی کے ساتھ شاید رشتہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حلال نہیں ہے، اور امام کائنات نے یہ جو مسافت فرمائی ہے نا، ایک دن اور ایک رات کی، میرے پیغمبر نے، یہ ہوائی جہاز والی نہیں ہے، یہ پیدل مسافت کی بات ہے، پیدل، یعنی وہ سفر جو پیدل آپ ایک دن ایک رات میں کر سکتے ہیں، اتنا سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو ڈیوو والا لے کے جا رہا ہے ساتھ، یہ محرم ہے اس کا؟ یہ بائی ایئر ہوائی جہاز والا جو لے کے جا رہا ہے یہ بھی محرم ہے؟ اور عورت کہاں کہاں جا رہی ہے، یہ سارے محرم ہے۔ میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کی مخالفت کا نتیجہ کچھ عرصہ پہلے اس ملک نے، اس قوم نے، یہ موٹر وے کے اوپر لاہور کے قریب بھگتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کا نتیجہ۔ حضرات گرامی، امام کائنات فرماتے ہیں جب یہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اس کو شیطان جھانکتا ہے۔ کیا مطلب شیطان جھانکتا ہے؟ یعنی شیطان کے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، انہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دی ہے۔ حضرات گرامی، عورت کا زیورات کی نمائش بھی فتنہ، اس کو بھی روکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کوئی عورت اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر زور سے نہ مارے کہ اس کی جو خفیہ زینت ہے اس کی آواز باہر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت نے پاؤں میں پازیب وغیرہ پہن رکھی ہے تو وہ پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے کہ اس زیور کی جھنکار بھی مرد کی کانوں تک نہ پہنچے۔
لیکن زیورات کی نمائش کے لیے آپ نے جناب عورتوں کے گلے میں ہار ڈال کر اور زیور ڈال کے آپ نے لٹکا دیے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں زیور کی آواز بھی نہ جائے، ہم نے نمائش پوری کر دی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی تصویر کو بھی فتنہ قرار دی ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے گھر آئے، حضرت زینب بنت جاش، وہاں پر عبداللہ ابن جاش ان کے بھائی کو ایک مخنث کہہ رہے ہیں کہ کل اگر جہاں تم جنگ کر رہے ہو وہ علاقہ فتح ہونا تو فلاں عورت تو نے وہ اپنے حصے میں لینی ہے، اس کے خد و خال بڑے خوبصورت ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے گھروں میں داخل نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندہ جو عورت کے خد و خال بیان کرے کسی مرد کے سامنے، وہ مخنث ہی کیوں نہیں، امام کائنات نے اس سے بھی رابطے منقطع کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بستر میں نہ لیٹے کہ پھر اپنے شوہر کے سامنے یہی اس عورت کے خد و خال بیان کرے۔ اب اس کے بیان سے عورت کا جسم زیادہ نمایاں ہوگا یا تصویر سے؟ تو بیان بھی منع، تصویر بھی منع، دونوں چیزیں جو مرد کی شہوت کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پابندی لگا دی ہے، روک ٹوک کر دی ہے، منع کر دی ہے۔ اور اللہ مالک کائنات نے عورتوں کو یہ تمام احکامات دیتے ہوئے مرد کو بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سارا پردہ عورتوں کے ذمہ ہی نہیں ہے، عورتیں بھی کریں، لیکن تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، نظریں بند رکھو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہونے والوں کو کہہ دیا، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میرے صحابہ راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر بعد اوقات گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے، راستے پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر راستے پہ بیٹھو راستے کا حق پورا کرو۔ اللہ کے نبی حق کیا ہے؟ آپ نے دیگر باتیں بھی بیان فرمائیں، ان میں ایک حق آپ نے فرمایا غض البصر، نظر نیچی رکھ کے بیٹھا کرو، کسی آتی جاتی خاتون پہ تمہاری نظر بھی نہ پڑے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کو بہرار روی سے بچانے کے لیے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ اور واقعی میں آخر میں پھر تائید بھی اور تحسین بھی کرنا چاہوں گا ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی، کہ آپ نے خواتین کے پردے کے متعلق، حیا کے متعلق، شرم کے متعلق، عفت اور پاک دامنی کے متعلق جو بات کی ہے، اس پہ ہم آپ کی تحسین کرتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر عطا فرمائے۔ باقی غلطیاں جو انسان میں ہوتی ہیں اللہ اس کی وجہ سے وہ بھی آپ کی دور فرمائے، اور آپ ڈٹ جائیے، اس پہ یو ٹرن نہ لیجئے۔ ملک پاکستان میں قانون سازی کیجئے، ملک پاکستان میں قدم بڑھائیے، اور شریعت اسلامیہ اور ریاست مدینہ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مولوی سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ دوڑی تو میں نہیں کہہ رہا نا، دوڑی اپنی اپنی پارٹی، اپنی اپنی مرضی، لیکن اگر شریعت کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، تو ہمیں کوئی پارٹی عزیز نہیں ہے، ہمیں وہ پارٹی عزیز ہے جو محمد مصطفیٰ کی پارٹی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کوئی ہمارا چاچا ماما بابا تایا نہیں لگتا، یہ سارے اپنی اپنی جائیدادیں بنا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، تسی پھر دال روٹی تے ہی رہنا۔ اس لیے جو دین کی بات کرے گا، جو مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جن جن لوگوں نے اس بیان کی مذمت کی ہے، وہ چاہے صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی پہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لعنت والی بات کہ ہم حق میں نہیں ہوتے، کیونکہ رسول پاک نے منع فرمائی ہے، ورنہ ہیں یہ اسی کے مستحق کہ جو پردے والی بات بھی کسی کی پارٹی بیس پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔